آج کا دن سب کے لیے خوشگوار تھا۔ حویلی کی لاڈلی بیٹی کو اپنے حصے کی خوشیاں مل گئی تھی۔ کہیں نہ کہیں داجان شہیر مانور خود کو اس کا گناہ گار سمجھتے تھے۔ ان کے لیے جیسے وقت اسی پر رک گیا تھا جب ان کی میرو کی خوشیاں بکھر گئی تھی۔ آج سب کے چہرے پر گہرا سکون تھا۔ اگر ایک طرف وہ سب خود کا میرو کو گناہ گار سمجھتے تھے تو وہیں دوسری طرف شیرو کو تو بہت کم پل کی خوشیاں ملی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی وہ ان سے نظریں نہیں ملا پاتے تھے۔ شیری نے دل سے انہیں معاف کر دیا تھا۔ بے شک وہ سب کو معاف کر چکی تھی، مگر ان کے اور شہیر کے رشتے میں جو خلیج حائل ہو گیا تھا جسے چاہ کر بھی وہ پار نہیں کر پا رہی تھی۔ شہیر پوری کوشش کر رہی تھی اس کے اور خود کے درمیان موجود یہ دوریاں سمیٹنے، انہیں اس بات کا احساس دلانے کی وہ ان کے دل میں اور باقی گھر والوں کے دل میں بہت مقام رکھتی ہے۔ پہلے احان کا نکاح اور اب یزدان میرو کی شادی کی وجہ سے وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت مصروف تھے۔ شہیر اپنے کمرے میں موجود کب سے ان کا انتظار کرتے تاکہ ان سے باتیں کر سکے، ان کی جھجک دور کر سکے۔ رات کے 11:30 کا وقت تھا جب شیری نے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ ابھی تک بارات والے ڈریس میں ملبوس تھی۔ مونگیا رنگ کے باریک کامدار ڈریس میں وہ واقعی جاذب نظر لگ رہی تھی۔ انہیں دیکھا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وقت انہیں چھوئے بغیر گزر گیا ہو۔ گھنگریلے بال جوڑے میں قید تھے، ان کی کھڑی آنکھوں کو کسی زیبائش کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ آج بھی شہر کے دل کی سلطنت پر براجمان تھی، اور ٹکٹکی باندھے انہیں نہارنے میں مصروف تھے۔ شیری نے ان کا انداز کو اچھے سے محسوس کیا، جانے کہ وہ اپنے اور شہیر کے درمیان اس فاصلے کو سمیٹ نہیں پا رہی تھی۔ شیری یہاں یہ انہیں الماری کی طرف بڑھتا دیکھ کر شہیر نے صوفے پر بیٹھتے اپنا بازو ان کے لیے پھیلایا تھا، جسے وہ کچھ تردد کے بعد تھام چکی تھی۔ شہیر نے انہیں اپنے ساتھ بٹھاتے ان کے گرد بازو حمل کیا تھا۔ جب سے آپ آئی ہیں ٹھیک سے بات ہی نہیں کر پا رہی، آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ ہم دونوں کے درمیان جو یہ فاصلے ہیں انہیں دور کرنا چاہتا ہوں۔ بچے اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکے ہیں، وہ اپنی زندگی میں خوش رہیں، یہی دلی آرزو ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے بولے۔ شیری نے زیر لب آمین کہا۔ وہ بھی تو اس سب کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی تھی۔ چلیے یہ سب چھوڑی، آپ اپنا بتائیے، کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی، کوئی چیز پریشان تو نہیں کر رہی؟ کیونکہ کل سے میں آپ کی خاموشی نوٹ کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں۔ ان کا ہاتھ سہلاتے نرمی سے بولے۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، بس لوگ مجھے دیکھا باتیں بنا رہے تھے۔ کتنے سالوں بعد میں یہاں کیسے، اور مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کیسے انہیں خاموش کرواؤں۔ وہ اپنی اصلی نرم لہجے میں بولی۔ لوگوں کی باتوں کو کیوں دل پر لے رہی ہو؟ میں ہوں نا آپ کے لیے یہاں، آپ کو کسی کو بھی کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کا سر سینے پر ٹکا گئے۔ میں جانتا ہوں ہمارے درمیان جو اتنے فاصلے قائم ہوئے ان کی وجہ میں ہوں۔ کہ آپ ایک موقع ہمارے رشتے کو نہیں دے سکتی، ایک بار مجھ پر یقین نہیں کر سکتی؟ میں جانتا ہوں آپ مجھے معاف کر چکی ہیں، مگر میں چاہتا ہوں آپ پہلے جیسی ہنستی مسکراتی شیری بن جائے۔ وہ امید بڑی نظروں سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کو معاف کر چکی ہوں، کوشش بھی کر رہی ہوں سب کے ساتھ نارمل طریقے سے رہ سکوں۔ ان کی باتوں کا جواب میں بولی۔ بہت شکریہ میری جان، میں جانتا ہوں تم بہت اچھی ہو، اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہوں۔ وہ ان کے چہرے پر جھکتے ان کا ماتھا چوم گئے۔ شیری اب اپنی زندگی میں مطمئن ہو چکی تھی۔ وہ خالص زندگی میں باقی تھی، جو خالص زندگی میں باقی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جانی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا شہیر نے انہیں سوچوں میں ڈوبا دیکھا، انہیں سینے سے لگایا تھا۔ شیر نے آنکھیں موندتے ساری سوچوں کو ذہن سے جھٹکا۔ آج اس کی طبیعت کچھ زیادہ ہی عجیب ہو رہی تھی۔ وہ بس شادی ختم ہونے کا انتظار کرتی تاکہ ریت کو اس حقیقت سے آگاہ کر سکے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کوشش نہیں کی تھی، اس نے کوشش کی تھی بتانے کی، مگر وہ بتا نہ سکی۔ اسے بتاتے ہوئے شرم سی آ رہی تھی۔ انہیں خود کو سنبھالتے پر مشکل کمرے میں قدم رکھا تھا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ صبح سے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں تھا اور ریت نے کمرے میں قدم رکھتے پہلے نظر ہی اس پر ڈالی تھی جو واش روم سے نرہا سی حالت میں باہر آئی تھی، اور ریت نے تشویش سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ آگے بڑھتا اس کا سر سینے پر ٹکا گیا۔ حد ہے ادوا، اگر طبیعت خراب تھی تو بتانا چاہیے تھا، اپنی صحت پر بھی ذرا دھیان دے سکتی ہو کہ نہیں؟ وہ شدید برہمی سے بولا۔ سوری، شادی کی مصروفیت کی وجہ سے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب وہ فوراً ٹوک گیا۔ مجھے کچھ نہیں سنا، جلدی چینج کر کے آئیے، ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ الماری سے ایک سوٹ نکالتے اس کے ہاتھ میں تھما گیا۔ ادوا اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے بنا کسی چونچا کے سور لیتی واش روم میں بند ہو گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ فریش ہو کر باہر آئی تھی۔ جلدی سے چادر اوڑھ کر نیچے آئی، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ اسے ایک نظر دیکھنا نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ ادوا کو گھبراہٹ ہونے لگی، کہیں وہ اس خبر کو چھپانے پر اسے سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ اسے کیسے سمجھاتی؟ وہ اسے چھپانا نہیں چاہتی مگر بتا بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ مردہ قدم اٹھاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ غیر مہمانوں سے بڑا تھا، وہ بنا کسی کو بتائے خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔
تقریباً 20 منٹ کے ڈرائیو کے بعد وہ ایک قریبی ہسپتال کے باہر موجود ہے. ارید کاٹ ہوتا تھا اس کی طرف کا دروازہ کھولتا اس کا ہاتھ تھام گیا. آسمان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں اب نرمی ہی نرمی تھی. تھوڑی دیر پہلے وہ سختی کہیں غائب ہو چکی تھی. وہ دونوں چلتے ہوئے ہسپتال کے راہداریوں سے گزرتے کہ لیڈی ڈاکٹر کے کیبن میں موجود تھے. ڈاکٹر اس کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد اپنی کرسی پر آ کر براجمان ہو چکی تھی. لگتا ہے آپ لوگوں کو بچہ نہیں چاہیے. ڈاکٹر نے اپنی اینک اتارتے تیکھی نظروں سے انہیں گھورا تھا. ازوا کا چہرہ پال میں سورا پڑا تھا. کیا مطلب ہے ڈاکٹر؟ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. ارید حیرانگی سے ایک نظر ازوا پر ڈال کر ان کی طرف متوجہ ہوا. اس میں نہ سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ ایک سیدھی سی بات کہی ہے میں نے. یہی کہ شادی آپ لوگوں کو اپنا ہونے والا بچہ نہیں چاہیے. تبھی اتنی لاپرواہی دکھائی جا رہی ہے. نہ ہی ڈائٹ کا خیال رکھا جا رہا ہے اور نہ ہی میرے خیال سے کوئی چیک اپ وغیرہ کروایا ہے آپ نے. ان کے لہجے میں ابھی بھی وہی سنجیدگی تھی. ارید نے بے یقینی بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو شرمندگی سے سر جھکا گئی. پوری ڈاکٹر میں اس بات سے لائلم تھا مگر انشاءاللہ پورا دھیان رکھوں گا. وہ دھیمی سے مسکراہٹ سمیت بولا تھا. یہ خبر اسے جیسے بھی ملی تھی وہ خوش تھا. اس کی اولاد اس دنیا میں آنے والی تھی. میں کچھ وٹامنس لکھ رہی ہوں اور یہ کچھ ٹیسٹ ہیں جو آپ کروا لے. باقی آپ ریگولر چیک اپ کرواتے رہیے. آپ کی بار وہ نرمی سے بولے. انہیں واقعی یقین ہو گیا تھا کہ ارید اس بات سے لائلم تھا. وہ رسمی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھتا اس کا ہاتھ تھامتا باہر کی طرف بڑھ گیا. ازوا اس کے چہرے سے کچھ بھی آز نہ کر پائی. اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھاتا خود بھی دوسری طرف سے آ کر بیٹھ چکا تھا. ارید پلیز مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا. میں واقعی بتانا چاہتی تھی پر بتا نہیں سکی. اس سے پہلے وہ کار سٹارٹ کرتا وہ اس کا بازو تھامتی ہوئی بولی. میری بیوقوف سی بیوی میں تم سے ناراض نہیں ہوں. تم کسی بھی ٹینشن کو خود پر سوار مت کرو بلکہ اچھا سوچو. اور رہی میری بات تو میں اتنا خوش ہوں کہ تمہیں بتا نہیں سکتا. بے حد شکریہ میری جان میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے. ویسے میرا ارادہ تو یہ بات مجھے نہ بتانے پر آپ سے خفا ہونے کا تھا مگر پھر میں نے سوچا آپ اتنی سی ہیں کہیں ٹینشن میں طبیعت نہ حرام کر لیں. اسے سینے سے لگاتا اس کا ماتھا چومتا ہوا بولا. سچی آپ ناراض نہیں ہیں؟ وہ سر اٹھاتی معصومیت سے بولی. نہ میری جان. وہ جھک کر اس کا دایاں گال شدت سے چوما تھا. ارید اس سینے سے لگے ہی دھیمی آواز میں بڑبڑائی. جی جانے ارید. وہ اسی انداز میں بولا. مجھے بھوک لگی. وہ ارید کی طرف دیکھتی ہوئی بولی. ارید نے اس کا گال تھپ تھپاتے گاڑی سٹارٹ کی تھی. صبح کا پر نور اجالا ان کے کمرے کو روشن کر چکا تھا. شامیرو اس کے بازو پر سر ٹکائے دنیا جہاں سے بیگانہ تھی. وہیں دوسری طرف یزدان افندی جانے کب سے اسے نہالنے میں مصروف تھا. وہ کب سے ویسے ہی پڑا اس کے نقش کو نظروں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا. اس کے ہرے کانت پر اس وقت پلکوں کا گہرا سایہ تھا. وہ دکھے نین نگوش والی لڑکی جانے کب سے اس کے دل میں مقیم تھی. ان کی زندگی میں کتنی مشکلات آئی مگر اس کے باوجود آج وہ دونوں ایک ساتھ تھے. وہ اپنی سوچوں میں گم تھا. جب وہ ذرا سا کسمسائی تھی مگر پھر اس کے سینے میں مزید سر گساتے سو گئی. یزدان کے ہونٹوں پر گہری مسکان بکھری. یزدان نے اس پر جھکتے اس کا ماتھا چوما تھا. چلو یار اب آنکھیں کھول دو. کب سے تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا ہوں. تمہارے چہرے پر کھلتے وہ محبت کے رنگ دیکھنا چاہتا ہوں جو میری قربت کی وجہ سے بکھر کے. وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا. میرو اس کا لمس محسوس کر کے جاگے تھے مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. میرا امتحان لے رہی. وہ اس کی ہلتی پلکوں کو چومتا ہوا بولا. میرو نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تھی. اس نے ایک نظر ہی اس کی آنکھوں میں ڈالی تھی پھر خود بخود نظر جھکا گئی. اس کی آنکھوں میں نظر آتے رنگوں کو دیکھ کر وہ خود میں سمرتی چلے گی. چہرہ پل میں شرم و حیا سے گلنار ہوا تھا. اس کے چہرے پر کھلتے رنگوں کو دیکھ کر مبہوت ہوا تھا پھر جھکتا ہوا ہر رنگ چراتا چلا گیا. میرو نے اس کے بڑھتے جسارتوں کو دیکھ اسے خود سے دور دھکیلا تھا. ہماری زندگی کی خوشیوں بڑی صبح مبارک ہو. اس کے ہاتھوں کو تھامتا ان پر لب ٹکاتا ہوا بولا. اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر وہ اس کی تھوڑی چومتا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر چکا تھا. میرو موقع غنیمت جانتے واسوں میں بند ہو گئی. یزدان پرسکون سا آنکھیں موند گیا. شیری اور شہیر سیڑھیاں اترتے نیچے کی طرف آئے تھے جہاں سب گھر والوں کے ساتھ ساتھ کچھ مہمان بھی موجود تھے. شادی بچ چکی ہیں. لیٹ یہ لوگ آ رہے ہیں. اس شیری نے تو شرم بیچ کائی ہے. شہیر کی حالت سر جھٹکتی ہوئی بولی. سب گھر والوں نے شیری کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا تھا. کیسی باتیں کر رہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ شادی کی وجہ سے سبھی مصروف تھے. کل ہی تو پرسکون ہوئے ہیں. شہیر نے ذرا سختی سے حالت کو ٹوکا تھا. دادی جان نے بہن کو آنکھیں دکھائی تھی جن کی زبان بڑی تیز رفتاری سے چلتی تھی. دو بلا تم لوگوں نے ہی سر چڑھا رکھا ہے. اتنے سالوں سے ناراضگی کا راگ علامتیں گھر سے دور تھی. اب کیسے واپس آنے کا سوچا. اور تم لوگ اچھے ہو اسے آسانی سے اس گھر میں آنے دیا. میں ہوتی ہیں تمہاری جگہ صدر تو اسے اندر بھی نہ آنے دیتی. خالہ جان آخری بار وارن کر رہا ہوں. یہ گھر جتنا میرا ہے اتنا ہی میری بیوی کا ہے. اس کا جب دل چاہے گا آئے گی.
وہ جب دل چاہے گا جائے گی۔ اب کون ہوتی ہے پوچھنے والی؟ جب میں ان سے جواب طلب نہیں کر رہا تو کوئی اور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جو کب سے تحمل کا مظاہرہ کر رہے تھے، ان کی چلتی زبان کے جوہر دیکھ مزید خاموش نہ رہ سکے۔ رضی اگر شادیوں پر آئی تو بہت شکریہ، اور اگر ہمارے گھر میں لڑائیاں ڈالنی ہیں تو بڑی مہربانی ہوگی، واپس چلی جاؤ۔ داجان کڑک لہجے میں انہیں دیکھ کر بولے، آئندہ احتیاط کرنا، یہ گھر شیری کا ہے اور اپنی مرضی کے مالک ہے۔ اب مجھے شیری کے خلاف کوئی بولتا نظر نہ آئے۔ داجان دو ٹوک انداز میں سب کو خاموش کروا گئے۔ میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی، وہ من منالے والے انداز میں بولی۔ بیرو اور یزدان سیڑھیاں اترتے ان کی ایک ایک بات سن چکے تھے۔ السلام علیکم، ہے سے کند کے پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں جنہیں گھر میں سکون ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ سیڑھیاں اترتی ان کے قریب آتی ایک نظر رضیہ بیگم پر ڈال کر بولی۔ یزدان نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ باتیں تو سب سے کر دی مگر سنا انہیں ہی رہی تھی۔ ان کی باتیں سن چکے تھے۔ کبھی کبھی تو اسے یہ حیرانگی ہوتی تھی کہ اس کی دادی تو اتنی اچھی ہیں، نہ جانے ان کی یہ بہن کس پر چلی گئی تھی۔ وہ اکثر ایسے ہی دوسروں کی زندگی میں ٹانگ اڑاتی چلی آئی تھی۔ لڑکی اتنا پھیکا رنگ کیوں پہنا ہے، وہ بھی شادی کے لیے؟ شادی کے پہلے دن حد ہو گئی، کیا شادی سے خوش نہیں تھی تو؟ رضیہ دادی کی نظر اب شیری سے ہٹ کر میرو پر مرکوز ہو چکی تھی۔ نہیں، دراصل وہ چھوٹی دادی جان، دیکھیے نا، آپ اس عمر میں بے شوہ رنگ، سرخ چوڑیاں اور جہاں تک سرخ لپسٹک لگائے بیٹھی ہیں۔ اگر میں گہرا رنگ پہن لیتی تو آپ کی چمک تو مانند پڑ جاتی۔ ویسے چھوٹی دادی، کیا فائدہ اتنا بن سنورنے کا جب چھوٹے دادو آپ کو دیکھ نہیں رہے؟ اتنی کوشش کے باوجود آپ اپنے شوہر کو متوجہ نہیں کر پا رہی۔ وہ بڑے مدم لہجے میں آگ لگاتی ہوئی بولی۔ دور صوفے پر بیٹھے ان کے شوہر نے ایک نظر میرو کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی تھی۔ انہیں واقعی اپنی بیوی کی اس تیز زبان کا انتہا سے زیادہ افسوس تھا۔ میرو اور یزدان کا ولیمہ خیر و عافیت سے انجام پایا تھا۔ سب مہمان اپنے اپنے گھر واپس لوٹ گئے تھے۔ زندگی واپس اپنے ڈگر پر رواں دواں تھی۔ حالا میں نے سنا ہے بڑے پاپا آپ کو ہنی مون پر لے کر جا رہے ہیں۔ میرو شرارتی مسکان چہرے پر سجاتی شیری کے نزدیک صوفے پر آ کر مراجبان ہو چکی تھی۔ یزدان نے اسے بتایا تھا ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہیر مری جا رہے ہیں اور ان کا ارادہ شیری کو بھی ساتھ لے کر جانے کا ہے۔ بدتمیز، ایسا کچھ بھی نہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اس کے سر پر چپل لگاتی ہوئی آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ اوہ، کہیں بڑے پاپا آپ کو سرپرائز تو نہیں دینا چاہتے تھے؟ میں نے سرپرائز خراب کر دیا۔ وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ شیری بیگم اس کے بعد پر اٹھ کر اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ واقعی میرو سچ کہہ رہی ہے۔ وہ دروازہ کھولتی بنا ادھر ادھر دیکھتی ان کے نزدیک آتی، فوراً مدعے کی بات پائی تھی۔ شہید میرو کیا کہہ رہی ہے؟ وہ شہید کے نزدیک آتی بستر پر بیٹھ گئی۔ کیا کہہ دیا گڑیا نے؟ وہ پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ وہ ان کی طرف دیکھتی ہوئی حیرانگی سے بولی۔ یہ یزدان بھی نہ ہر طرف پھیلا دیا، حد ہے، کوئی بات بچتی ہی نہیں اس کے پیڑ میں۔ وہ یزدان کو تصور میں لاتے دانت کچکچا گئے۔ ایسے اچھا نہیں لگتا، میں نہیں جا رہی، آپ چلے جائیے۔ وہ جانے سے انکار کرتی ہوئی بولی، ہرگز نہیں، آپ بھی ساتھ ہی جائیں گی، میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ کافی وقت ہم ضائع کر چکے ہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ بچے کیا سوچیں گے؟ وہ پریشانی سے بولے۔ بچے کچھ نہیں سوچیں گے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے رشتے میں جو اتنی دوریاں آگے ہیں انہیں سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی یزدان کا ہی مشورہ ہے، وہی چاہتا کہ میں آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ وہ مزے سے یزدان کی بابت بتاتے ہوئے بولی۔ شیری اس بار انکار نہیں کر پائی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ دونوں مری کے اس خوبصورت سے کاٹیج میں پہنچے تھے۔ اس کاٹیج کو دیکھ کر شیری کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھی۔ اغان کے پیدائش سے پہلے وہ ایک بار یہاں آ چکی تھی۔ یہ کاٹیج کافی پہلے شہیر نے لیا تھا۔ انہیں پہلی نظر میں ہی یہ جگہ پسند آ گئی تھی۔ یہ شادی سے پہلے کی بات تھی۔ وہ یہ شیری کو منہ دکھائی میں تحفے کے طور پر دینا چاہتے تھے، مگر جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسا ہوا نہیں تھا۔ اغان کو ان کی زندگی میں آنے کی خبر انہیں یہاں آ کر ہی ملی تھی، تبھی یہ جگہ ان دونوں کی زندگی میں خاص مقام رکھتی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھتی ماضی میں ڈوبتی چلی گئی۔ وہ جہاں شیری کے ساتھ وقت گزارنے آئے تھے، شادی کے بعد شیری کے ساتھ وقت گزارنے کو انہیں ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا۔ شیری کے اچانک طبیعت بگڑ جانے کی وجہ سے اسے ایک نزدیکی کلینک لے گئے تھے، جہاں انہیں ایک نئے مہمان کی آمد کی نوید سنائی گئی تھی۔ ابھی وہ گھر لوٹے تھے، دونوں اپنی جگہ گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ شیری خاموشی سے جگہ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو چکے تھے، ان کی خاموشی محسوس کر کے شہیر ان کے پیچھے آئے تھے۔ کیا بات ہے شیری، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر بولے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے لگا آپ خوش نہیں ہیں۔ وہ دل میں آیا خدشہ زبان پر لاتی ہوئی بولی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ میں اتنا خوش ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں مانتا ہوں یہ میری پہلی اولاد نہیں، مگر یہ ہم دونوں کے پاک بندھن کی نشانی ہے۔ آپ کی اور ہماری اولاد، جانے اس دن کا کب سے سوچ رکھا تھا، مگر سب غلط ہو گیا۔ مگر میں اب گزرے ٹائم کو نہیں دہرانا چاہتا۔
اب بس ہم آگے آنے والی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے۔ تم، میں، ہماری اولاد۔ وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے۔ شیری کا چہرہ اتنے میں ہی کھل اٹھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی پیاری تھی، شیری نے بے ساہتا جھکا اس کی مسکراہٹ کو چنا تھا۔ شیری نے شرماتے ہوئے ان کے سینے میں سر چھپایا تھا۔ شیری نے ان کے گرد ہاتھ باندھے انہیں خود میں بھیجا تھا۔ وہ ماضی سے نکلتے واپس حال میں قدم رکھ چکی تھی۔ آپ کو یاد ہے شیری آہان کی ہماری زندگی میں آنے کی ہوا ہمیں یہاں آ کر ملی تھی؟ شیری ماضی کی جادو سے نکلتی ان کے روبرو ہوتے ہوئی بولی تھی۔ کیسے بھول سکتا ہوں ہمارے گزرے ہوئے خوبصورت لمحات میں سے سب سے اسپیشل پل کو۔ وہ دھیمی سے مسکرا کر بولے، آپ کو پتہ ہے یہ جگہ مجھے اس لیے اتنی پیاری ہے کہ میری زندگی کی خوبصورت وجہ کے وجود کی آگاہی یہی ملی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، پورے دل سے مسکرا رہی تھی۔ ان کی زندگی کے اندھیرے چھٹ چکے تھے، ان سے مسکراہٹیں باقی رہ گئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتے تھے، ان مسکراہٹوں کو شیری کی زندگی کا حصہ بنانا۔ کہیں نہ کہیں وہ کامیاب بھی ہو رہے تھے۔ اب بہت اچھی ہے شیری، میری زندگی میں کسی دعا کے سبب شامل ہو گئے ہیں، ورنہ میں شاید آپ کے قابل نہیں تھا۔ وہ ان کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں قریب کرتے ان کا ماتھا چوم گئے۔ شیری نے آسودگی سے مسکراتے ان کے سینے سے سر ٹکا دیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھا۔ آج اتوار کا دن تھا اور یزدان کا ارادہ اپنی نیند پوری کرنے کا تھا، مگر اس کی بیوی کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن تھا۔ یزدان، جلدی سے اٹھ جائیے۔ اس نے بستر کے قریب رکتے اسے آواز لگائی تھی، مگر وہ ہلا تک نہیں تھا۔ بیٹو نے اس کے بازو کو ہلا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر بے سود وہ گدے گھوڑے بیچ کا سو چکا تھا۔ یزدان، اٹھ جائیے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتے دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ جب یزدان کے اٹھنے کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو میرو نے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس پر الٹ دیا۔ یزدان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ماتھے پر بلو کا جال بچھا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا، سامنے اپنی آفت کی پوریا کو دیکھ کر وہ گہرے سانس بھر کر رہ گیا۔ جانب، اب کیا غلطی ہو گئی مجھے غریب سے؟ وہ مسکین سی شکل بناتا ہوا بولا۔ آپ جتنے معصوم بننے کے چاہ میں ہیں اتنے ہیں نہیں۔ اب باقی سب باتیں چھوڑیے، جلدی سے اٹھیے، فریش ہو کر آئیے۔ اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی، یار ابھی تو 8:30 ہوئے ہیں، آج تو اتوار ہے، آج تو سونے دو، 12 بجے کے بعد جہاں بھی کہو گی وہاں لے چلوں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے نزدیک بٹھا چکا تھا۔ مگر مجھے بھوک لگی ہے، وہ ماتھے پر 2 بل ڈالتی ہوئی بولی۔ اوکے، تم ناشتہ کر لو میری جان، اس کا گال سہلاتا ہوا پیار سے بولا تھا۔ آنکھیں نیند کی وجہ سے بند ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا واپس لیٹنے کی تیاری میں تھا۔ میرو نے اس کا ارادہ ناکام کیا۔ جی نہیں، شاید آپ ایک دفعہ پھر بھول گئے ہیں۔ رول نمبر 24 کے مطابق ہر اتوار آپ میرے ساتھ ناشتہ بنائیں گے۔ اس نے افسوس سے یزدان کے قلب پر ماتم کیا۔ واٹ؟ نہیں، ایک اور نہیں۔ یار مذاق کر رہی ہو نا تم؟ وہ روتی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھا بولا، بالکل بھی مذاق نہیں کر رہی، آپ نے میری شرائط کو قبول کیا تھا اور بڑی خوشی خوشی ان پر سائن کیے تھے۔ وہ دانت دکھاتے ہوئے بولی، تم جاؤ میں آ رہا ہوں۔ وہ سے گوٹا واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہوتا نہیں جایا تھا، جہاں اورید اور ہان شرارتی مسکان سمیت اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے پورا یقین تھا اس کی بیوی اپنے کارنامے کے بارے میں سارے گھر میں پھیلا چکی ہے۔ وہ آج تو بڑے بڑے لوگ ناشتہ بنانے کے لیے نیچے آگے، اورید کہہ کر لگاتا ہان کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسا۔ یزدان نے انہیں ہشمگی نظروں سے دیکھا۔ آپ لوگوں کو تو یہ توفیق نہیں ہوتی بیوی کو ایک چائے کا کپ تک پلا دیں، بڑے آئے ہیں دوسروں کو تانا دینے والے۔ نیشوا نے ایک غصے سے بھرپور نظر اپنے منقوہ ربائی پر ڈالی۔ ہاں بالکل کہہ رہی ہو، ٹھیک کہہ رہی ہو نیشوا، میرو کتنی لکی ہے، یزدان بھائی کتنا خیال رکھتے ہیں۔ میرو کا ازوا بھی فوراً میدان میں کودی تھی۔ یزدان نے ان کی بیویوں کے ہاتھوں بنی درگت کو دیکھا، ایک جتاتی چرانے والی نظر ان پر ڈالی اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں آ کر گہرا سانس بھرتا وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگا۔ ابھی محض مشکل سے 10 منٹ گزرے ہوں گے، میرو کچن کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ بہت اچھے یزدان، آپ نہ بہت اچھے ہیں، وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتی دانت دکھاتی ہوئی بولی۔ میرو وہ دانت کچکچاتا ہوا بولا۔ بھی وہ اپنی بات مزید جاری رکھا جب میرو اس کی بات کاٹ گئی۔ جی میرو کی جان، وہ اسی کے انداز میں کھلکھلاتی ہوئی بولی۔ جب وہ موڈ میں ہوتا تھا تو اس کو یوں ہی پکارتا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھا، وہ دوڑ لگا چکی تھی۔ نو یزدان، آپ اپنا ٹاسک مکمل کریے، آپ میرے پیچھے نہیں آ سکتے، میری شرائط میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی لاؤنج میں رکھے صوفے کے پیچھے آ گئی۔ تمہاری شرائط کی تو ایسی کی تیسی، وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ دادا ان دونوں کو ایک ساتھ خوش دیکھا خود بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا، ان کے سارے بچے اپنی زندگی میں خوش و حرم تھے۔ میرو باقی سیڑھیاں چڑھ گئی، سیڑھیاں چڑھتے ہی پہلے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھا وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بالکونی کی طرف بڑھتی، یزدان کمرے میں داخل ہو کر ایک جس میں اس کی طرف بڑھتا اسے دبو چکا تھا۔
آپ بتاؤ؟ بڑی ہنسی آ رہی تھی، وہ اس کی طرف دیکھتا تان کر کچاتا ہوا بولا۔ نہیں تو میں پوچھنے آئی تھی کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں؟ اس کی گرفت میں قید ہلکی آواز میں منمنائی۔ یزدان کو خود پر چھائی کثافت چڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھا وہ دل ہی دل میں مسکرایا۔ ریلی جانا، مجھے خوشی ہوئی، چلو پھر ٹھیک سے ناشتہ تو میں بنا لوں گا، تو باہر کا کھانا تم بنا لینا۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے اپنی تجویز پیش کی۔ اس کی بات سن کر میرو کے چہرے کی ہوائیں اڑی۔ کھانا بنانے سے تو اس کی جان جاتی تھی، مانوٹ اسے پکڑ پکڑ کر کام پر لگاتی تھی۔ اتوار کو اس نے اپنی ماں کو یہ کہہ کر جان چھڑوائی تھی کہ ایک دن کی بریک ملنی چاہیے۔ اب یزدان کیا کہہ رہا تھا؟ بالکل نہیں، میں بالکل نہیں بنانے والی۔ وہ ناک چڑھاتی اٹل انداز میں بولی۔ اچھا، تمہاری بات بات سوچا جا سکتا ہے، بس میری ایک شرط مان لو۔ وہ شرارتی چمک آنکھوں میں سجاتا ہوا بولا، کیسی شرط؟ مجھے منظور ہے، مگر میں کھانا ہرگز نہیں بناؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں موجود شرارت کو دیکھے بغیر فوراً اس بات میں سہلا گئی، بس زیادہ کچھ نہیں، ایک کس اور تم آزاد۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھتا مانی ہیزی سے بولا۔ میرو کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ اس نے گور کر اسے دیکھنا چاہا مگر اس کی نظروں کی تاب نہ لاتی، نظریں جھکا گئی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ اس کی سانسوں کو آزادی بخشتا وہ اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ آنکھوں سے ہوتے اس نے میرو کے گال پر بوسہ دیا، اس کی کمر کی گرفت مضبوط کرتا اسے مزید ہد میں بینچ کیا، اور وہ جلد سے جلد زید کو شادی کے لیے راضی کرنا چاہتی تھی۔ حالات جس جگہ پہنچ چکے تھے اسے جلد از جلد کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ اتنی آسانی سے وہ افندی خاندان کو معاف کرنے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ بس ایک بار وہ ان حالات پر قابو پا لیتی، وہ ایک ایک سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ چکی تھی۔ اپنی ماں کو وہ رسمی سا زید کے متعلق بتا چکی تھی اور اب اسے انفارم کر کے گارڈ پر بلا چکی تھی۔ اب وہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا انتظار ختم ہوا جب وہ بڑی شان سے چلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیسی ہو وردہ؟ وہ بڑا پرسکون تھا۔ اس کے چہرے کا یہ سکون وردہ سے ہضم نہ ہوا۔ وہ تو اتنی بے چین تھی تو وہ کیسے اتنے سکون میں ہو سکتا تھا؟ آخر یہ ان دونوں کا ہی مسئلہ تھا، پھر وہ اکیلی کیوں ٹینشن لیتی؟ تم کس بات پر اتنا مسکرا رہے ہو؟ جہاں میں اتنی ٹینشن میں ہوں، شاید شدید پریشانی سے میری جان نکلی جا رہی ہے۔ وہ اسے گھورتی ہوئی اپنی حالت کی بابت بھی بتا چکی تھی۔ ہاں، تمہاری حالت ایسی ہونی بھی چاہیے، تمہارے باپ کے کرتوت سامنے آ گئے ہیں، اب لوگ بھی کہاں چین لینے دیں گے؟ ہر کس کس کو جواب دو گی تم؟ وہ اپنی بھی اتنا ہی پرسکون تھا جیسے اسے اس کی حالت پر کوئی افسوس ہی نہ ہو۔ بکواس بند کرو اپنی، میرے پاپا پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے اور میں بہت جلد انہیں جیل سے نکلوا لوں گی۔ وہ اپنے باپ کے حلف سے الفاظ سن کر شدید برہمی سے بولی۔ اپنی آواز نیچی رکھو اور ذرا تمیز سے بات کرو مجھ سے، میں نے کسی کو اتنی اجازت نہیں دی جو یوں مجھ سے بات کر سکے۔ وہ انگلی اٹھاتا درستگی سے بولا، اور وہ فی الحال اسے کسی بھی طرح کی دشمنی مول نہیں لے سکتی تھی۔ لیکن اپنے غصے کو اندر ہی دبا گئی۔ سوری، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، مگر تمہیں بھی تو دھیان رکھنا چاہیے تھا، تم میرے فادر کے بارے میں ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ ایلی، سب کچھ چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے گھر بات کی کہ نہیں؟ میں اپنی ماما کو تمہارے بارے میں انفارم کر چکی ہوں، وہ بھی تم سے ملنا چاہتی۔ مجھے لگتا ہے اب ہمیں دیری نہیں کرنی چاہیے، ہم ایسا کرتے ہیں نکاح کر لیتے ہیں، تم اپنے گھر والوں کو منا لینا۔ وہ ایک سانس میں بنا رکے بولتی چلے گئی۔ ویٹ، تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ شاید کر لیتا، مگر تمہارے باپ کی بدنامی کے بعد تو ہرگز نہیں۔ وہ صفا چٹ انکار کرتا اسے حیران پریشان چھوڑ گیا اور وہ وردہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ایسی باتیں کر رہے ہو زید؟ میرے نہیں تو اپنے ہونے والے بچے کا کچھ سوچ لو۔ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ اندر سے دل ڈر بھی رہا تھا کہ وہ کیسے ان حالات سے نکلے گی۔ یہ میرا سر درد نہیں، میں کسی بھی حال میں تم جیسی لڑکی کو نہیں اپناؤں گا۔ متزادی کہ تمہارے باپ کی بدنامی کے بعد تو ہرگز نہیں۔ ایک مجرم کی بیٹی سے شادی کر لو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا پہلے بھی اسی سے شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اب تو اسے وجہ مل گئی تھی دلے سے انکار کی۔ زید، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وقت نے ایسا تھپڑ مارا تھا کہ وہ بلبلا بھی نہ سکی۔ دوسروں کے بارے میں برا سوچنے والی آج خود بری حالت میں تھی۔ کیا ایسا کر چکا ہوں تمہارے لیے؟ ایک اور بری خبر ہے، میں شادی کر رہا ہوں، تمہیں بھی دعوت نامہ پہنچ جائے گا۔ ضرور شرکت کرنا، وہ سکون سے بولتے اس کے پیروں تلے سے زمین سرکا گیا۔ زید کے ہاتھ وردہ سے کئی گنا امیر آسامی لگ چکی تھی۔ اب وہ ہر بری چیز چھوڑ کر اس سے مخلص ہونے والا تھا، مگر شاید وہ بھول گیا تھا کئی مظلوم لڑکیوں کی لے کر وہ کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ وردہ کے علاوہ کئی معصوم لڑکیوں کو وہ ورغلا چکا تھا۔
بے شک ان سب میں غلطی ان لڑکیوں کی بھی تھی، مگر ان سے زیادہ گناہ گار زید تھا جو اب آسانی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کیا واقعی وہ آسانی سے نئی شروعات کر سکتا تھا؟ اب بھی یہ تو وقت ہی بتانے والا تھا۔ سے چیختا چلاتا چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے وردہ اپنے ہاتھوں کو بے بسی سے دے کر رہ گئی۔ اسے ابھی بھی اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے حساب سے آج بھی اس کی بربادی کے ذمہ دار یزدان ہو رہے تھے۔ نہ ہی وہ اس کے باپ کو جیل پہنچاتا اور نہ ہی زید شادی سے انکار کرتا۔ وردہ کی ماں جو کب سے کچن کے دروازے کے پاس کھڑی تھی، اس کے منہ سے بچے کا ذکر سن کر وہ اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب ان کی بیٹی اس ذلت کے تھا گہرائیوں میں گر گئی۔ کیا غلطی تھی ان کی جو انہیں حماد کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا؟ یہی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور ایک بچی کی ماں تھی۔ ان کے بھائیوں نے خود کے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے ان کی شادی حماد سے کر دی تھی۔ حماد کو اچھا خاصا جہیز کا وہ ہر معاملے سے آزاد ہو گئے۔ ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہی رہتی، مگر جیسا جیسے وہ بڑی ہونے لگی انہوں نے اسے واپس بھجوا دیا۔ جب سے انہیں خود حماد کی حسرت کا اندازہ ہوا تھا، وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ ان کی معصوم بیٹی یہاں نہ رہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں، اور وہ ان سے دور دور رہتی تھی۔ شاید یہ حماد کی صحبت کا اثر تھا، وہ اسے ہمیشہ ان کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا، اور آج انہیں یہ سوچتے ہوئے شرما رہی تھی کہ وردہ ان کی بیٹی ہے۔ ان کی آنکھوں میں غصے کے شعلے لپکنے لگے۔ وہ تیز رفتاری سے اس کے نزدیک آئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جڑ چکی تھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم میری بیٹی ہو۔ دوسروں کو نیچا دکھانے کے چکروں میں تم خود ذلت کے تھا گہرائیوں میں گر چکی ہو۔ وہ شدت سے چلائی تھی اور وہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ مجھے آج یہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے تم میری بیٹی ہو۔ تم اچھی بیٹی نہیں ہو، تم نے اپنی ماں کو تکلیف پہنچائی ہے، پھر تم کیسے خوش رہ سکتی ہو؟ میں ہمیشہ تمہیں سمجھاتی رہی، تمہیں ان سب میں الجھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر تم اپنی خود سہتا نفرت میں سب تباہ کر گئی۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ غصے سے رخ موڑتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے وہ شرمندگی سے سر بھی نہ اٹھا سکی۔ وہ نشوا کا ہاتھ تھامتا گراؤنڈ کے حصے میں آیا تھا جہاں اس کے گروپ کے سبھی لوگ بیٹھے تھے۔ تو آگے لو برڈز، اس کا ایک دوست حمزہ ان کے دونوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر بولا۔ نشوا چھم کر رہ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا جو ناممکن تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، ایک وقت تھا جب یہ دونوں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دو تھے، اب دیکھو کیسے ہاتھ ہی نہیں چھوڑتا۔ سائمن ان دونوں کو دیکھتا مانی ہزی سے بولا، تو چپ رہ، تو کون سا کام ہے؟ چپ کر شادی کروا لی، مجال ہے جو بنک بھی لگنے دی۔ وہ لوگ ماہو سالم کو آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے۔ سالم نظر چرا کر رہ گیا۔ اس پر آہان اپنی ہنسی دبائی۔ ویسے تم بھی بتا دو آہان، اپنی شادی میں بلانے کا کوئی ارادہ ہے کہ نہیں؟ کہیں یہ نہ ہو کہ تم بھی اس سالم جیسے چھپے رستم نکلو۔ اس کے دوست نے اٹھ کر اپنا رونا رویا۔ آہان بیٹھتا ہوا نشوا کو بھی اپنے ساتھ بٹھا چکا تھا۔ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں، یہ نہ ہو کہ تم لوگوں کی شکل دے کر بچے ڈر جائیں۔ آہان نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ آہان سب یک زبان چلائے تھے۔ آہان کا کہہ کا بے سہتا تھا۔ سالم نے اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا، دل سے اس کے دائمی خوشیوں کی دعا مانگی۔ کتنے سال بعد وہ اسے کھل کر مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میرو چائے لے کر کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے واقعی اس کی شرط کو پورا کر کے اس کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ بدلے میں میرو نے اس کے لیے چائے بنا لائی تھی۔ وہ اس کے لیے اتنا تو کر سکتی تھی۔ یزدان ڈنر کرنے کے بعد پچھلے 2 گھنٹوں سے لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی تھکاوٹ کی وجہ سے وہ چائے لے آئی تھی۔ چائے وہ اس کے نزدیک چائے رکھتی، اس کی توجہ اس کی طرف کروا گئی۔ وہ کپ وہیں رکھ کر جانے کے لیے مڑی تھی جب یزدان اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ چائے کی نہیں، چاہ کی طلب ہو رہی ہے۔ وہ لیپ ٹاپ سر پر رکھتا اسے اپنے گوش میں سمیٹ چکا تھا۔ ابھی فی الحال چائے ہی مل سکتی ہے، اسی پر گزارا کرے۔ اس کا گال کھینچتے ہوئے بولی، جی نہیں، مجھے اپنی میرو کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے بھی چاہیے اور بیوی کی چائے بھی۔ اس کا گال چومتے اسے مزید نزدیک کھینچ چکا تھا۔ نہیں، آج میں بہت تھک چکی ہوں، اس لیے بس چائے پر گزارا کر لے۔ ویسے بھی میری رول نمبر کے مطابق جب جب میں تھکی ہوں گی آپ مجھے ہرگز تنگ نہیں کریں گے۔ وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، بیوی مجھ پر ترس کھاؤ یار، ابھی تو میں تمہارے ولیمے والی چالاکی نہیں بولا ہوں۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا وہ ولیمے والی رات کی اس کی کارستانی کو یاد کروا گیا۔ ولیمے کا دن نہایت اچھا گزرا تھا۔ سب نے دونوں کی جوڑی کو خوب سراہا تھا۔ وہ ساتھ بیٹھے واقعی پرفیکٹ کپل کی عکاسی کر رہے تھے۔ پیچ کلر کی میکسی میں وہ ہر آنکھ کو حیرا کر رہی تھی۔ وہیں دوسری طرف ڈارک گرے طبی سور میں یزدان بھی بتحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ولیمہ خیر و عافیت سے انجام پایا تو سب نے گھر کی رالی سے تھکاوٹ کے پاس جلد ہی روم میں پہنچا دیا گیا۔
وہ یزدان کا انتظار کیے بغیر جولی اتارنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ یزدان جیسے ہی کمرے میں اسے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھے جولی اتارتے دیکھا اس کے سر پر پہنچا۔ یار کیا کر رہی ہو؟ ابھی کیوں چینج کرنے کی تیاریوں میں ہو؟ ابھی تو تمہیں ٹھیک سے دیکھا ہی نہیں، ابھی تو تمہارے عکس کو آنکھوں کے ذریعے دل میں بسانا ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا محبت بڑے لہجے میں بولا، آج میں بہت تھکی ہوں بھائی، اور پیسے بھی اگر آپ کو یاد ہو میں نے رخصتی کے پہلے آپ سے ایک پیپر سائن کروایا تھا، اگر آپ نے پڑھے ہوں تو اس میں لکھے ایک رول کے مطابق جب میں تھکی ہوں گی آپ مجھے پریشان نہیں کریں گے۔ وہ مزید سے دانت دکھا دی کپڑے لیتی واشروم میں بند ہو گئی۔ یزدان اس کی چلاکی پر آشش کر اٹھا، اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ اس نے کسی پیپر پر سائن کروائے ہیں، اس میں ایسی کوئی شرط بھی ہوگی۔ اس کے تیز دماغ کو سراہ کا رہ گیا۔ وہ واپس حال میں لوٹا تھا، ولیمے کی رات وہ اچھے سے اس کے ارمانوں کا خون کر چکی تھی۔ آج نہ میں تمہاری چلاکی نہیں چلنے دوں گا، میری پیاری سی بیوی اس کا گال کھینچتا ہوا بولا۔ آپ رولز کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، وہ ناک چڑھا کر رہ گئی۔ تمہاری ان رولز کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ صوفے سے اٹھا، الماری سے وہ پیپر لیا، آج ان فساد کی جڑ کو ہی مٹا دوں گا۔ اسے گھوٹے ان پیپر کو پھاڑ کر پھینک چکا تھا۔ ہمس کم جہاں پاک، وہ ہاتھ جاتا ہوا بولا، اتنی آسانی سے نہیں جان چھوٹے گی، میں آپ کو اتنی بیوقوف لگتی ہوں؟ بتائیے کتنی کاپیز چاہیے اس کی؟ میں نے بہت آگے تک پلاننگ کی ہے، اس کی ایک کاپی میرے موبائل میں، ایک لیپ ٹاپ میں، ایک کاپی اضوا کے موبائل میں، اور احتیاطی تدابیر کے طور پر ایک کاپی داجان کے موبائل میں موجود ہے۔ وہ پرسکون سے بولی۔ اس کی چلاکی پر یزدان کی آنکھیں کھل گئی، اس کے انداز پر میرو کہکا لگا کر رہ گئی، اور وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھتی چلے گی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ حالی ہاتھ رہ گئی ہو۔ اس کی آنکھوں میں یزدان اور میرو کے لیے نفرت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی حسرت نہیں بدلتی، اور وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھی جسے اپنی غلطی سے زیادہ دوسروں کا قصور نظر آتا ہے۔ اگر دیکھا جاتا تو اس معاملے میں یزدان اور میرو کی کہیں بھی کوئی غلطی نہ تھی، نہ ہی یزدان نے اسے کوئی وعدے کیے تھے اور نہ ہی کوئی امید دلوائی تھی، پھر جانے کیسے وہ اس کی نظر میں قصوروار تھا؟ ورنہ دوسرا وہ لوگ اسے اپنے باپ کے مجرم لگ رہے تھے، مگر حقیقت اس کے برعکس تھے۔ آج وہ جس جگہ پر تھے اپنی غلطیوں گناہوں کی وجہ سے تھے۔ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی یزدان افندی، مجھے ریجیکٹ کیا تھا نہ تم نے، اس زمیل افندی کے ہاتھ اس کی جان نکال لوں گی، پھر ہی مجھے سکون ملے گا۔ اور ایت افندی، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں، مگر تم نے میرے باپ پر ہاتھ ڈال کر میری نفرت کو ہوا دی ہے۔ وہ غصے سے چہری ہذیانی انداز میں چل رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سب کچھ تہز نہز کر دیتی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ فاریہ کے ڈلیوری کے دن جیسے جیسے قریب آ رہے تھے اتنا ہی وہ پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا وزن بھی کافی بڑھ چکا تھا، جو کہ نارمل بات ہے، مگر فاریہ کو اس کی بھی ٹینشن تھی۔ حشام فون پر کسی سے گفتگو کر رہا تھا اور وہ اس کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بار بار بے چینی سے پہلے بدلتی، کبھی اس کا کمرے میں چکر لگاتی، کبھی وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس کی گفتگو لمبی ہو چکی تھی، فاریہ کو غصہ آنے لگا تھا، وہ بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہو رہا تھا۔ اس کے نزدیک سے اٹھ کر جانے لگی، جب وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنے قریب بٹھاتا اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ اس کا بے چین چہرہ دیکھ وہ اس کا ماتھا چومتے اسے سینے سے لگا گیا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا سر تھپک رہا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے فون تھام رکھا تھا۔ بلاخر طویل گفتگو کا اختتام ہوا اور وہ فون رکھتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہو گیا فاریہ، کیوں خود کو تھکا رہی ہو یار؟ کوئی پریشانی ہے میری جان تو مجھ سے شیئر کرو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پالے میں بڑھتا ہوا بولا، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ دیکھیے میں کتنی موٹی ہو رہی ہوں، اور اگر بیبی ہونے کے بعد بھی ایسا ہی رہا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھا، بولی، کیا ہوگا میری جان؟ وہ ابھی بھی اس سے پیار بڑی انداز میں بولا، شاہر بانو کی ماں کہتی ہے اگر میں خود پر دھیان نہیں دوں گی تو آپ کا دھیان مجھ سے ہٹ جائے گا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خود پر بہت دھیان دوں گی۔ بڑی مشکل سے تو آپ کی توجہ مجھ پر گئی ہے، میں نہیں چاہتی آپ کی ذرا بھی توجہ مجھ سے ہٹے۔ وہ دل میں آیا حد سے زبان پر لاتی ہو بولی، یار واقعی تم تو اچھی خاصی موٹی ہو گئی ہو۔ وہ سوچ سے اس کو دیکھتا سر دائیں بائیں ہلا گیا۔ فاریہ کے چہرے کا رنگ بدلا، یعنی شہر بانو کی ماں صحیح کہہ رہی تھی، مرد کی توجہ ہٹتے دیر نہیں لگتی۔ وہ رخ موڑے اب سامنے دیکھنے لگا۔ فاریہ نے اڑی رنگت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، وہ اس کے چہرے کا رخ اپنی طرف موڑ گئی۔ حشام کو یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس حد تک حساس ہے کہ کسی کی بھی ذرا سی بات کو سر بر سوار کر لیتی تھی۔ حشام جیسی آپ کی پسند ہے میں اس رنگ میں بھی ڈل جاؤں گی، بس آپ کبھی کسی اور کا خیال دل میں مت لائیے گا۔ اس کے چہرے پر تفکر کا جال بچھا ہوا تھا، لہجے میں التجا تھی۔ سب سے پہلے تو اس شہر بانو کی ماں کو نکالتا ہوں ناکام سے، جو ہر دوسرے دن ایک نیا ہناس تمہارے دماغ میں بھر دیتی ہے۔ وہ شہر بانو کی ماں کے بارے میں سوچتا دانت کھچا گیا۔ فاریہ
نے حفیظ سے اس کی طرف دیکھا۔ لڑکی تم ایسے گھورنا بند کرو، صحیح کہہ رہا ہوں، اور تم میری بیوقوف سی سردارنی ہر بات دماغ میں سوار کر لیتی ہو۔ یار جب اتنے وقت سے تم ہی دل و دماغ پر سوار ہو تو تمہیں لگتا ہے کہ میں کبھی کسی دوسرے کو ہمارے درمیان آنے دوں گا؟ آگے سے میں تمہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں، بے بنیاد باتوں پر پریشان ہوتے نہ دیکھوں۔ وہ اٹل لہجے میں بولتے اس کے سارے خدشات مٹاتا چلا گیا۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک کام انسان ہوں، مگر پھر بھی میں کبھی خود کو تمہاری قید سے نکلنے ہی نہیں دوں گا، اور جس حساب سے تم اپنی الٹی سیدھی حرکتوں اور باتوں سے دل و دماغ پر سوار رہتی ہو، میں تنہائی میں بھی تمہاری یہ بیوقوفی بڑی باتیں سوچ کر مسکراتا رہتا ہوں۔ میرا خود پر اتنا اختیار ہے، میں کبھی خود کو بہکنے نہیں دوں گا، اور مجھے پورا یقین ہے تمہاری یہ بیوقوفی بڑی باتیں ہمیشہ مجھے تمہارا اسیر رکھیں گی۔ اس کے کندھے کے پیچھے سے ہاتھ گزارتا اسے ساتھ لگا گیا تھا۔ فاریہ نے اس کے دل کے مقام پر سارکتے اس کے دھڑکنوں کی ارتعاش کو مٹایا۔ سنا تھا جس پر صرف اس کا حق تھا، سمجھی میری چھوٹی سی دنیا۔ وہ اسے روبرو کرتا اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اوپر اٹھاتا وہ بولا۔ وہ بے ساختہ سا اس بات میں ہلا گئی۔ حشام نے دھیرے سے مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ فاریہ نے آنکھیں بند کرتے اس کے استحقاق بڑے لمس کو محسوس کیا تھا۔ حشام نے محبت سے اس کی بند آنکھوں کو چوما تھا۔ ویسے ایک اور طریقہ ہے شوہر کو قابو میں رکھنے کا۔ فاریہ نے آنکھیں کھولتے سوالیہ انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں موجود سوال کو پڑھتا عملی طور پر اس کا اظہار کرنے لگا۔ فاریہ کی آنکھیں مزید کھل چکی تھی۔ حشام نے جھکتے ہوئے ایک بار پھر اس کی کھلی آنکھوں پر لب رکھے تھے۔ آپ بہت بے شرم ہیں، بہت۔ وہ شرم سے سرخ ہوتی اٹھنے کو تھی جب وہ اس کی کلائی تھامتے اسے نزدیک کھینچ گیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ خود بستر پر گرنے والے انداز میں لیٹ چکا تھا۔ فاریہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ وہ گرفت مزید مضبوط کرتا اسے خود میں بھیج گیا۔